نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين ثم آمين یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم 26 تقریباً اس کا سیکنڈ ہاف جو ہے وہ شروع کریں گے، جو کہ سورۃ الاحقاف سے شروع ہوگا۔ اچھا، سورہ احقاف اور باقی جو صورت ہے میں آپ کو ایک جائزہ آپ کی نظر میں دے دوں کہ سورہ احقاف میں جتنی بھی صفات آ رہی ہیں الحمدللہ وہ ہم کور کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ سورہ محمد پڑھیں گے، اس میں اور سورہ فتح جو ہے اس میں بھی تقریباً آپ کی وہ صفات جو ہے مکمل ہو چکی ہیں۔ محمد میں تو شاید ہے بھی نہیں، ہو سکتا ہے کوئی مس اگر ہو گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ تین صورتوں میں جتنی بھی صفات ہیں آپ کی وہ آپ سب پڑھ چکی ہیں۔ سورہ حجرات میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک صفت ملے گی جو آپ نے ڈیٹیل سے نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پڑھنے سے مراد یہ کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا چکی ہوں، یہ وہ صفات ہیں۔ اور جو ہم نے شروع کے 9-10 پاروں میں کیا تھا کہ ہر صف پہ ہم رک رہے تھے اور ہر صف پہ ہم بات کر رہے تھے، وہ تو ظاہر ہے کہ سبھی کور ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو سورہ حجرات میں التواب جو ہے وہ آپ کو ملے گا، اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ پھر 27 جز میں بھی آپ سورہ طور میں جب جائیں گے تو وہاں آپ کو البر اور سورہ القمر میں جو ہے مقتدر جو ہے وہ بھی ملے گا آپ کو، اگرچہ ان پہ پہلے بھی تھوڑی سی بات ہو چکی ہے، لیکن بہرحال ہم ان پہ ڈیٹیل سے آج ان تین صفات پر ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ القمر تک کا آج کا سبق ہے آپ کا، سو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف مکی صورت ہے، 4 رکوع ہیں اور اس میں 35 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اب یہاں تک آپ دیکھیں کہ دوسری آیت میں العزیز اور الحکیم جو ہے یہ 2 صفات یہاں پر آ گئی ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس کو انڈر لائن کریں آپ۔ اے نبی، ان سے کہو کبھی تم نے آنکھ کھول کر دیکھا کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا، یا آسمان کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تم انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کبھی نہیں بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اصل میں اب جو مستقل بات آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ یہی چل رہی ہے، اور یہ اس زمانے کی آیات ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ الزامات لگائے جا رہے تھے اور آپ کو بار بار جو ہے فریب اور آپ کے بارے میں جو ہے غلط باتیں کی جا رہی تھی، تو یہاں جو اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ اللہ زبردست دانا اور حکمت کی طرف سے، رائٹ؟ تو اس بات کو اگر آپ ذہن میں رکھ کے سورت کو یا آگے بھی صورتیں جو آئیں گی سب میں ملتے جلتے باتیں ہیں تو آپ کو سمجھنا اور آسان ہوگا کہ کس سینیریو میں بات ہو رہی ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی گئی ہے، اور میں ایک صاف
اور میں ایک صاف صاف خبردار کرنے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ جو گروہ کی طرف اشارہ ہے، یہ عبداللہ بن سلام کا گروہ تھا جو مدینہ طیبہ کے مشہور یہودی عالم تھے، اور انہوں نے بھی تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت کی تو کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ایمان لے کر آ گئے۔ ایک لمبا ٹاپک ہے لیکن ہم اس وقت بات نہیں کر سکتے اس پہ۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، انہیں اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یعنی ایک نیک شخص جو ہوتا ہے وہ پھر ایک عمر پہ آ کے اللہ سے اپنی دعائیں جو ہے وہ اس طرح سے کرنے لگتا ہے، یعنی مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جو ظاہری صورت میں بھی ٹھیک ہو، قانون کے مطابق بھی ہو، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کیا مقبول بھی ہونے والی ہو۔ رائٹ، ایک عمل اگر دیکھیں کہ دنیا والوں کے نزدیک بہت اچھا ہو مگر اللہ کے قانون کی پیروی نہ ہو تو دنیا والے جتنی بھی اس کی تعریف کر لیں، جتنی بھی داد دے دیں، اللہ کے ہاں وہ داد کا مستحق نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ایک عمل ٹھیک شریعت کے مطابق ہے اور بظاہر اس کی شکل میں کوئی کسر نہیں ہوتی مگر نیت میں خرابی ہے، جیسے ریاکاری، خود پسندی، فخر و غرور، دنیا کا طلب، رائٹ، لوگوں کی داد، تو یہ ساری چیز آ گئی تو کیا ہے وہ عمل بھی پھر کھوکھلا ہو گیا اور اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں اس دعا کو دوبارہ، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کیا۔ دیکھیں یہاں پر ساتھ ساتھ والدین کو یاد رکھا ہوا ہے، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ تو والدین کو اوپر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تابع فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیت باندھ نہیں آج اس دعا کو یاد کرنے کی، اگر یاد نہیں ہے تو اٹس ویری ایزی، بہت آسان ہے، خاص طور پر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لفظی ترجمہ جنہوں نے پڑھ لیا ہے ان کے لیے بہت ہی آسان ہے یہ، آپ اس کو بریک کر کے آرام سے یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آج کریں، اپنے لیے خود ہی رکھیں ہوم ورک، خود ہی ٹیچر بنے، خود ہی شاگرد بنے۔ یہ جنتی لوگ ہیں، لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھ پر خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد بھی قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، اے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتے ہیں یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی خماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ اب یہاں سے دو طرح کے کردار جو ہیں وہ آمنے رکھ کر بیسیکلی سامعین کے سامنے رکھ کر یہ خاموش سوال رکھا جا رہا ہے کہ بتاؤ ان دونوں میں سے کون سا بہتر کردار ہے، رائٹ؟ ایک وہ جو اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اور ایک وہ ہے جو جب اس کے والدین اس کو نیک راہ پر چلنے کا وہ کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ جی یہ تو پرانے
فرسودہ کہانیاں ہیں، تو دونوں کا انجام کیسا ہو سکتا ہے، رائٹ؟ فرمایا دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دے اور ان پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اور ذلت کا عذاب اس تکبر کی بنا پر ہے جس کی وجہ سے وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے اور رسول پر ایمان لانا جو ہے وہ سمجھتے تھے یہ غریب اور فقیر لوگوں کا کام ہے۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے، اس کے بعد بھی آتے رہے۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرتے؟ اچھا تو لے اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اگر واقعی تو سچا ہے، اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جس سے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا، اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جب بادل آ رہا تھا تو اس کو ایک تو نادانی میں پیغمبر کو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ لے کر آؤ، اور جب بادل آئے تو وہ سمجھے کہ بارش ہوگی اور مطلب ایک بہتر صورتحال ہو جائے گی، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ کر رہا۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، کیونکہ یہ ایسی بڑی بڑی قوم تھیں، قوم عاد اور سمود، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دولت طاقت اقتدار ہر چیز دے رکھی تھی، اور کسی چیز میں بھی اس دور کے یا شاید آج کے دور کے بھی لوگوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات ریپیٹ کی کہ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم کو نہیں دیا، ان کو ہم نے کان آنکھ اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر وہ کان ان کے کسی کام نہ آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کے پھیر میں وہ آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہاں سے دیکھیں نا، ایک اس مختصر سے فقرے میں ایک اہم حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کان اور دل کو کیا کہا، ایسا تو نہیں کہ وہ بہرے تھے یا اندھے تھے یا ان کا دل دماغ نہیں ٹھیک سوچتا تھا، نہیں سوچتا تو تھا لیکن ٹھیک نہیں سوچتا تھا، صحیح فیصلے نہیں کرتا تھا، آنکھیں دیکھتی تو تھیں لیکن حق ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، کان تھے تو لیکن حق بات ان کو سننا گوارا نہیں تھی، رائٹ؟ اس کے علاوہ کچھ بھی سنا دیجئے، ہر بات وہ سننے کو تیار تھے لیکن حق بات سننے کو گوارا نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے یہاں پر پیش کیا۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقے میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح سے ان کو سمجھائے شاید کہ وہ باز آ جائیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے ہوئے تھے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے صحابہ اکرام جو ہیں ان کی روایات ملتی ہیں، عبداللہ بن مسعود، زبیر، عبداللہ بن عباس، حضرت حسن بصری وغیرہ، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جنوں کی پہلی حاضری کا یہ واقعہ ہے جس کا اس آیت میں ذکر آ رہا ہے۔ یہ نخلا میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ جو ہے کہیں سے گزر رہے تھے، اور یہ اس وقت کا واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دل برداشتہ ہو کر مکہ معظمہ واپس جا رہے تھے، لوگوں کو طائف اور اس طرح نخلا وغیرہ کی طرف میں لوگوں کو دین کا پیغام دے کر، لیکن راستے میں جب نخلا کا علاقہ آیا وہاں آپ نے قیام کیا، وہیں آپ نے عشاء یا فجر یا تہجد کی نماز میں سے آپ
قرآن کی کچھ تلاوت فرما رہے تھے، تو جنوں کا ایک گروہ جو وہاں سے گزرا، انہوں نے آپ کی قرات کو سنا، اور اس وقت کی یہ تمام روایات کے ذریعے سب کا اتفاق ہے کہ یہ اس وقت کی آیت جو ہے نازل ہوئی۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے کر آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس طرف پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والوں کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی داعی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زیج کر دے، اور نہ اس سے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہے کہ اللہ سے اس کو بچا سکے۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا جنات کی اس عمل سے، کہ جب حق بات سامنے آئے تو حق کو نہ صرف سنا جائے خاموشی سے، بلکہ اس کو آگے پھیلایا بھی جائے۔ تو یہاں پہ رکیں، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم حق کو پھیلانے میں کتنے کارآمد ہیں، کتنا کام کر رہے ہیں۔ آپ کتنا لوگوں کو آگے فارورڈ کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ کے یہاں دورہ قرآن ہو رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، آپ کی کلاسز ہو رہی ہیں، جو بھی ہے جس سے بھی ریلیٹڈ آپ کو جہاں بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن لوگوں کو آپ کتنا فارورڈ کر رہے ہیں، کتنا بتاتے ہیں، کتنی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس کو ذمہ داری سمجھیں، اپنے جس لیول پہ بھی آپ ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کا ایک لیول نہیں ہو سکتا، کسی کی بہت مصروفیت ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو تھوڑی آزادی ہوتی ہے گھر میں، گھر سے اتنا پریشر نہیں ہوتا ہے کام کا اور چیزوں کا، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سب اپنے اپنے حالات دیکھ کر، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ تو ڈالیں نا، یا نہیں ڈالتے آپ لوگ؟ اپنے آپ سے خود ہی جائزہ لیں کہ آپ کتنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ صرف اتنا کافی ہے کہ آپ آئے، آپ نے پڑھا اور آپ نے سنا اور آپ چل دیے، that's enough؟ یہ انف نہیں ہے۔ یہ جنات کے اس عمل سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی دعویٰ کا کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور دعویٰ کا کام فی الحال یہی ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کی دعوت دیجیے، لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کیجیے، لوگوں کو بتائیے کلاسز ہوتی ہیں، لوگوں کو بتائیے کہ دورہ قرآن ہو رہا ہے۔ ابھی بھی ایک ویک ہے، ایک ویک تو نہیں اب رہا، 4 دن رہ گئے۔ انشاءاللہ ہم جمعے کو ختم تکمیل القرآن کریں گے، تو آپ اس اور کچھ نہیں تو اس میں ہی دعوت دیجیے، ٹھیک ہے نا۔ سو انشاءاللہ ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، پھر ریکارڈنگ دی جاتی ہے اس کو آپ شیئر کریں، لیزی نہ بنیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کچھ کر بھی سکتے ہیں اور نہ کریں، کم سے کم یہ منیمم درجہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ ریکارڈنگ کو شیئر کریں، رائٹ۔ تو بات ساری ہے کہ اگر کرنا چاہتا ہے نا تو انسان کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر نہیں کرنا چاہے تو بھئی کتنی بھی آسانیاں موجود ہوں، کتنے بھی وسائل موجود ہوں، انسان نہیں کرتا۔ اور جو کوئی اللہ کی داعی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زیج کرتے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہے کہ اللہ سے اس کو بچا لے۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے یہ زمین اور آسمان پیدا کی ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھا؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، یہ یہاں پر ایک صفت آئی ہے، آپ اس کو انڈرلائن کریں گے انشاءاللہ۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے۔ بس اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے بھی زیادہ نہیں رہے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ تو
یہ ڈرا دینے والی بات ہے نا کہ یہ دنیا جس کے پیچھے میں اور آپ پڑے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے کہ بس ایک وقت ایسا آئے گا انسان پر کہ اسے لگے گا کہ یہ چند گھڑی اس دنیا میں رہ کر آئے. اللہ اکبر. اور واقعی اس کی مثال ہم دنیا ہی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں کہ ایک سال ہی شروع ہوتا ہے، اب ابھی جنوری تھا اور اب اپریل آ چکا ہے. تو ٹائم فلائز، رائٹ، وقت جو اڑ رہا ہے. تو ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں تو ایک طرح سے صحیح ہی ہے، لگتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. آپ روزہ ہی دیکھ لیں، آپ آج 13واں یا 14واں روزہ، 13 یا 14 میں تو خود ہی مکس کر لیتی ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کی مثالیں مل رہی ہیں تو وہ تو آخرت ہوگی، اس وقت انسان کو واقعی ایسا لگے گا، ہے نا. چلیے الحمدللہ آپ کی سورت جو ہے مکمل ہوئی. سورہ محمد میں آتے ہیں. سورہ محمد مکی سورت ہے، 4 رکوع ہیں اور 38 آیات ہیں اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا. رائٹ. اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ ان لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. بس جب ان کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو، تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیہ کر لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. تو یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو رہا ہے نا کہ یہ آیات جو ہیں جس سیاق و سباق میں آئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی کا حکم آ جانے کے بعد اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے. رائٹ. جب کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تب یہ کام کرو. تو ان کے ساتھ پھر کیسا معاملہ کرنا ہے اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. آگے دیکھیے، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یعنی کوئی خدمت لے کر چھوڑنے کی مثال بھی جنگ بدر کے موقع پر ملتی ہے کہ قریش کی قیدیوں میں سے جو لوگ مالی فدیہ دینے کے قابل نہیں تھے، ان کی رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. رائٹ. یعنی جو کفار تھے، جب وہ قید ہو گئے تو انہیں علم، ان کے پاس دنیاوی علم تھا، تو انہیں یہ ایک بات کہی گئی کہ وہ مسلمان کے 10 بچوں کو جو ہے تعلیمات دیں، تو پھر ان کی رہائی ہو سکتی ہے یا تخفیف ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے. اس طرح کی کوئی ڈیل جو ہے وہ بنی تھی. وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کرے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے. اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹا کر دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے مقدر ہیں. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ہے. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی جانوروں کی طرح کھانے سے مراد کیا کہ کچھ نہیں سوچتے کہ رزق کہاں سے آتا ہے، کس نے پیدا کیا، میرا رازق کون ہے. ان تمام چیزوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے. اے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا، اور انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو
وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل جو ہے خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے ان کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، لتھڑے ہوئے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ یعنی ان جنت کی ان نعمتوں کے بعد اللہ کی طرف سے مغفرت کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس کے کہا جاتا ہے کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ اللہ کی مغفرت مل جائے، اور یقیناً دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کوتاہیاں ان سے ہوئیں ان کا ذکر تک جنت میں کبھی ان کے سامنے نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دے گا تاکہ وہ جنت میں شرمندہ نہ ہوتے پھریں۔ دیکھیں ذرا کتنی خوبصورت اس کی تفسیر ہے، کتنی پیاری بات ہے یہ کہ بخشش ایک ویسی اور ایک ایسی کہ اللہ تعالیٰ ذکر بھی نہیں کریں گے۔ ہم کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو ہم کتنا اس کی خامیاں، اس کے نقص جو ہیں گنواتے رہتے ہیں، رائٹ؟ لیکن اللہ رب العزت کیسے غفور الرحیم، اور وہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگا۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہیں ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یعنی یہ کفار اور منافقین اور منکرین جو ہے نا، ان کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے اور آپ کی باتوں کو یا قرآن کی آیات کو سنتے جس سے ان کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بس زبان پہ ادا کرتے، اور باہر نکل کے مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ ابھی آپ کیا فرما رہے تھے۔ تو وہ ایک طرح سے مذاق اڑانا بھی ہوتا تھا اور لا علمی بھی، ظاہر سی بات ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں، جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی، یا اللہ ہمیں بھی علم کی نعمت عطا فرما، آمین ثم آمین، پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اور اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے اس طرح کے عمل سے محفوظ رکھے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کی منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے؟ اس کی علامت تو آ چکی ہے، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا۔ بس اے نبی خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم سورہ نازل کی گئی جس میں جنگ کا ذکر ہے تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ یعنی پہلے تو وہ کہتے تھے کہ جنگ کب ہوگی، ہمیں جنگ کرنا ہے، اور جب آ گیا تو پھر یہ صورتحال ہو رہی ہے ان کی۔ تو یہ کمزور ایمان والے بھی اور منافقین بھی اس میں شامل ہیں۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھرو گے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل یعنی تالے چڑھے ہوئے، یعنی یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا غور کرنے کی کوشش تو کرتے مگر اس کی تعلیمات اور اس کے معنیوں اور اس کے مطلب ان کے دل میں اترتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے۔ اور ان کے دلوں پر تالے کیوں چڑھے ہوئے؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا، آسان بنا دیا۔ جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا ہے، لمبی لمبی باتیں، ارے یہ ہوگا تو پھر یہ کریں گے، وہ ہوگا تو وہ کریں گے، بس اسی میں لگا ہوئے۔
اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں ان کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ صرف اتنا دین پہ عمل کرتے تھے جتنا ان کو فائدہ دیتا تھا، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی خفیہ باتوں کو جانتا ہے، اور اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، ان کے منہ اور پیٹوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے، رائٹ؟ تو یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں وہ دین پر عمل نہیں کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے۔ یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہیں کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور نیک اعمال پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرتے اور ہمیں شوق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، رائٹ؟ یعنی اعمال سے مراد وہ تمام اعمال ہیں جو یہ لوگ مسلمان بن کر انجام دے رہے تھے، ان کی نمازیں، زکوٰۃ، غرض کوئی بھی عبادت جو ظاہری ہوگی، لیکن اگر نیت صحیح نہیں تھی تو پھر سب کچھ ختم۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو دکھا دیں، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تمہیں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکا تھا، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان سب کا کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اور اس فقرے کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جن کاموں کو انہوں نے اپنے نزدیک نیک سمجھ کر کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دے گا اور آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جو تدبیریں بھی وہ اللہ اور رسول اور دین کا راستہ روکنے کے لیے کر رہے ہیں وہ سب بھی ناکام و مراد ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اعمال کیسے برباد ہوتے ہیں؟ یعنی اطاعت کرے اور پھر انسان، ایک تو ظاہر ہے کہ اطاعت نہیں کر رہے آبویسلی، دوسرے کہ اطاعت بھی کرے اور پھر انسان کے اعمال جو ہیں برباد ہو جائیں، یعنی آپ برائی کر رہے ہیں، کوئی غیبت کر رہے ہیں، کوئی برا کام کر رہے ہیں، اس طرح اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اعمال پھر برباد ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ چلیے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک ہے۔ سورۃ الفتح مدنی سورت ہے، 4 رکوع ہیں اور 29 آیات ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کو تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح کی خوشخبری جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے، تو لوگ حیران تھے کہ آخر اس صلح کو فتح کیسے کہا جا رہا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس پہ جب حضرت عمر نے یہ آیت سن کر پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ ایک اور صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا، تو
اس وقت کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرحال ایک لمبی اس میں بات ہے. مختصر یہ کہ تمام کئی صحابیوں کو جو ہے اس بات پر تھوڑا شبہ ہو رہا تھا، اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین فتوحات جو ہیں وہ عطا کی، کیونکہ جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی تو ایک ایگریمنٹ ہوا اور کچھ عرصے کے لیے جنگ جو ہے وہ رک گئی، اور اس سے فائدہ یہ ہوا تھا کہ پھر دین اسلام کو پھیلانا آسان ہو گیا، ورنہ تو مستقل ایک جنگ کی صورتحال چل رہی تھی. تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ اس صورت کو پڑھیں آپ تو بات جو ہے آپ کو کچھ کلیئر ہوگی. اچھا، اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرما دے، تم پر اپنی نعمت کو تکمیل کر دے، یعنی دین اسلام کو پھیلا دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. سیدھا راستہ دکھانے سے مطلب آپ کو فتح اور کامیابی کا راستہ دکھانا ہے، رائٹ؟ اور تم کو زبردست نصرت بخشے، ہاں، یعنی کہ کامیابی عطا فرمائے، بے نظیر بے مثال جو کامیابی عطا فرمائے، اس کی طرف اشارہ ہے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی. سکینت کا مطلب ہوتا ہے سکون اور اطمینان، رائٹ؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں اس کے نازل کیے جانے کو اس فتح کا ایک اہم سبب قرار دے رہے ہیں جو حدیبیہ کے موقع پر اسلام و مسلمانوں کو ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. زمین اور آسمان کے سب لشکر اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ علیم الحکیم ہے. یہ دو صفات جو ہیں یہاں پر آئی ہیں. اچھا، ایک ایمان اور سے مراد یہ کہ یعنی ایک ایمان تو وہ تھا جو اس مہم سے پہلے ان کو حاصل تھا، اور اس پر مزید ایمان انہیں اس وجہ سے حاصل ہوا کہ اس مہم کے سلسلے میں جتنی شدید آزمائشیں پیش آتی چلی آ رہی تھی، ان میں سے ہر ایک میں وہ اخلاص، تقوی اور اطاعت کی روش پر ثابت قدم رہے. سمجھ میں آئی؟ بڑی پیاری بات ہے. ایک ایمان اور حاصل، یعنی ایک ایمان تو وہ ہے کہ جو ایمان لے آئے، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے کہ مشکلات پر تقوی بھی ہے اور استقامت بھی ہے اور خوشی خوشی قبول بھی کر رہے ہیں. تو ہمارا تو حال ہی بہت برا ہے، ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم تو چلا اٹھتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین ایمان عطا فرمائے، آمین. تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، یعنی جو بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی وہ دور کر دی جائیں گی. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور وہ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق ایک برے گمان رکھتے ہیں. برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے ہیں، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی. ان کے لیے جہنم مہیا کر دی گئی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں، اور وہ زبردست حکیم ہے. عزیزاً حکیمہ، انڈرلائن کیجئے آیت نمبر 7 میں. اے نبی ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اے لوگ اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا اور جو اس نے اللہ سے کیا، اللہ تعالیٰ ان قریب اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا. یہ اشارہ ہے اس بیعت کی طرف جو مکہ معظمہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے حدیبیہ کے مقام پر عہد جو ہے وہ لیا تھا، اور بعض روایات کی روح سے یہ بیعت علی الموت تھی، اور بعض روایات کے مطابق بیعت اس بات پر لی گئی تھی کہ ہم میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیریں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو بہت ہی مقبول فرمایا ہے. بیعت رسوا کہا جاتا ہے. اے نبی بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے، اب وہ اگر ضرور تم سے کہیں کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا اچھا
یہی بات ہے، تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے، تو اللہ ہی باخبر ہے۔ مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکیں گے، اور یہ تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیا، اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ اللہ اور رسول پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں و زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور و رحیم ہے۔ انڈرلائن کیجیے آیت نمبر 14 میں 2 صفات ہیں یہاں پر۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، رائٹ؟ یعنی جنگ میں جانے پر تو ان کا حال برا ہوتا ہے، نہیں جانا چاہتے، لیکن جب مال غنیمت کی بات آتی ہے تو پھر اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی اور بوجھ سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ یعنی جس آدمی کے لیے شریک جہاد میں کوئی عذر ہو تو اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اگر ہٹے کٹے لوگ جو ہیں وہ بہانے بنا کر بیٹھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی پھر پکڑ ہے۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہاں پھر اسی بیعت کا ذکر ہے جو حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سے لی جاتی تھی، اور اسی بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خوشخبری دی ہے ان لوگوں سے، وہ راضی ہو گیا جنہوں نے اس خطرناک موقع پر جان کی بازی لگائی، ٹھیک ہے۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت لے رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں فتح، قریبی فتح بخشی، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کیا، اور ان قریب حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، عزیزاً حکیمہ، 2 صفات اور یہاں پر ہیں۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے فوری طور پر، تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی ہے، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ لوگوں مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدیر، 2 صفات، ایک صفت جو ہے یہاں پر پھر آپ کو ملتی ہے۔ تو یہ اشارہ ہے بیسیکلی فتح مکہ کی طرف، رائٹ؟ یہاں پر جو ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر مزید دینے والا ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ حاصل عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا، تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکے میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نہ دانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے، کیونکہ کچھ لوگ مکہ میں موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں روک کے رکھا۔ یہی وجہ، یعنی چند مسلمان جو ہیں وہاں پر باقی تھے ابھی، یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمایت بڑھا لی تو اللہ نے اپنے رسولوں اور مومنوں پر سکینت نازل فرمایا، مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، علیمہ۔ آیت 26 میں علیمہ کو انڈرلائن کیجیے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے
وجہ سے پھر وہ جب وہاں پر پہنچے تھے تو کفار بھی آ گئے اور پھر صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو بار بار مسلمانوں کے دلوں میں کھٹک رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر یہ ہم عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، تو اس کی بات جو ہے اب یہاں پر دوبارہ کی جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی، مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار ہیں، اس کے اہل تھے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، ٹھیک ہے، یعنی یہ پھر آگے فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ یہ وعدہ جو ہے اگلے سال ذوالقعدہ میں پورا ہوا تھا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرمائی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت۔ تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کی تقویت دی، پھر گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ چلو یہ صرف بھی جو آپ کی الحمدللہ یہ سورہ جو ہے یہ بھی آپ کی مکمل ہوئی، اور اس میں بھی جتنی صفات آپ نے پڑھی اس سب پہ ہم الحمدللہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ قدیر، عزیز، حکیم، علیمہ، بصیرہ، ہم نے کل بصیر پہ بات کی تھی۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الحجرات کی طرف۔ سورہ حجرات میں بھی آپ کو سمیع، علیم، غفور، رحیم، حکیم ملے گا، اور یہی سب جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہیں بار بار۔ اس میں انشاءاللہ ہم تواب پہ بات کریں گے، آیت نمبر 12 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات مدنی سورہ ہے، 2 رکوع ہیں اور 18 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ 2 صفات آ گئی ہیں یہاں پر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جاؤ، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ رائٹ، یہاں پر ایک اہم جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ نبی کی محفل میں کس طرح سے رہنا ہے۔ تو ہم لوگ کے لیے کیا حکم ہے؟ جب قرآن اور حدیث پڑھا جا رہا ہو تب بھی دھیان رکھا جائے، جب حدیث کی محافل ہوتی ہیں، اسی طرح مسجد نبوی میں جب جائیں تو وہاں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہیں اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اے لوگ جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ یعنی کچھ بدو لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے آپ کے در پر آتے ہیں اور آپ کو آپ کے بے وقت ایک تو ٹائم پر کوئی ٹائم کا خیال نہیں رکھتے، اور پھر آ کے باہر سے آپ کو عجب طریقے سے آوازیں دیا کرتے، تو اسی کی بات یہاں کی جا رہی ہے۔ اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد یعنی باہر آنے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، واللہ غفور الرحیم۔ 2 صفات ہیں، اس کو انڈرلائن کیجیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔
اچھا، یہاں پر بھی جو ہے خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے غلطی سے کسی کا قتل کر دیا تھا، اور جس پر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ سخت ناراض ہوئے، اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ روانہ کر دیں، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دستہ روانہ نہیں کیا، اور بعض میں یہ بیان ہوا کہ آپ روانہ کرنے والے تھے۔ بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ سردار حارث بن درار اس دوران میں خود ایک وفد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں، کجا کے زکوٰۃ دینے سے انکار اور ان کے قتل کی آراء کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم ایمان پر قائم ہیں اور ہمیں ادائے زکوٰۃ سے ہمیں ہرگز انکار نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ اس کا جو ہے یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ بے بنیاد خبر آ گئی تھی جس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات ہمارے لیے بھی آج کے دور میں ہے کہ جو ہم لوگوں کو جیسے کوئی میسج جو ہے وہ کنوے کر رہے ہوتے ہیں، فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں بغیر تحقیق کے، تو اس عمل سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے جب تک کہ بات یقینی نہیں ہو۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر بات کو فارورڈ بھی کیا جائے، تو پھر آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، حالانکہ انسان اگر خود بھی چاہے تو کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی آپ کو ایپ ملے گی اسلام 360، اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں تو اس میں احادیث جو ہیں نمبرز کے ساتھ موجود ہیں، اور اس میں سرچ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دفعہ کسی کو میسج کریں اور اس سے پوچھیں کہ جناب یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہر دفعہ آپ بار بار نا، تو آپ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اٹس ویری ایزی۔ ہاں اگر بالکل نہیں مل رہی ہے کوئی چیز تو پھر ضرور انسان پوچھے، پوچھنے سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن ہاں اتنا کہ آپ جو کام آپ انسان خود کر سکتا ہے وہ کر لے۔ اور بعض اوقات ظاہر ہے کہ آپ کسی سے اگر پوچھ رہے ہیں تو اس کی بھی اپنی مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے ڈیلے ہونے کی، تو مختصر یہ ہے کہ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں آپ، پلس یہ ہے کہ تحقیق کر کے پھر اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیجیں، ورنہ ضروری تو نہیں کہ آپ ہر اچھی پوسٹ کو پوسٹ کریں، رائٹ؟ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنایا، وہ کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا، ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راہ راست پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے۔ دو صفات اور ہیں، ان کو انڈرلائن کیجیے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہ بہت ہی اہم ترین آیات میں سے ہے کہ مذاق اڑانے سے محض زبان ہی سے کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اس کی طرف اشارے کرنا، اس بات پر یا اس کے کام پر یا اس کی صورت پر یا اس کے لباس پر ہنسنا، یا اس کے کسی نقص یا عیب کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، توجہ دلانا کہ دوسرے بھی اس پر ہنسنے لگیں، یہ سب بھی مذاق اڑانے میں داخل ہوتا ہے، اور ان سب کی ممانعت کی گئی ہے، رائٹ؟ اور ایک شخص کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کبھی فن نہ کریں، رائٹ؟ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم اللہ کے نزدیک کون زیادہ محبوب، اس کی کیا صفت جو ہے اللہ کو بہت پسند آتی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ ہم سبھی اس میں انوالو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، لمز کا لفظ استعمال ہوا ہے، لان تان جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی کی عیب کو لے کے بار بار اس کو برا کرنا، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو،
ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں۔ یعنی ایک مومن کے لیے یہ سخت شرمناک بات ہے کہ مومن ہونے کے باوجود وہ بد زبانی کرے اور اس طرح مذاق بنائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو۔ گمان کرنے سے روکا نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ بہت زیادہ گمان کرنے اور ہر طرح کے گمان کرنے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک گمان اچھا بھی ہوتا ہے، آپ کسی کے لیے اچھا گمان کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے، کیونکہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، اور اس حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گمان کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ بیسیکلی تو ایک قسم کا گمان وہ ہے جو اخلاق کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ ہے، یعنی دین کی نظر میں آپ کسی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ دوسرا گمان وہ ہے جس سے کام لینے کے علاوہ عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح ایک گمان وہ بھی ہوتا ہے جس میں بدگمانی بے انتہا درجے کی ہوتی ہے، جس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اسی طرح تجسس سے بھی بچنا چاہیے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اور اس فقرے میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے کہ اس فعل کی انتہائی گھناؤنا ہونے کا تصور دلایا گیا۔ مردار کا گوشت کھانا بجائے خود نفرت کے قابل ہے، کجا کہ وہ گوشت کسی جانور کا بھی نہ ہو بلکہ انسان کا ہو، اور انسان کا بھی نہیں اپنے خود بھائی کا ہو۔ استغفر اللہ، ہے سوچنا بھی نہیں چاہتے ہم، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ کسی مومن کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، ایسا ہی ہے نا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ چلیں اس دفعہ اس دورہ قرآن میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غیبت جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ آمین سے آمین یا رب العالمین۔ تواب آپ کا آج پہلا لفظ ہے، ابھی آیا صفت آئی۔ توبہ کا مطلب ہے، تواب کا مطلب ہے توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا، اور اس کی 5 تعریفیں کی جاتی ہیں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التواب جل جلالہ وہ ذات ہے جو بندے کو توبہ کرنے کی توفیق دیتی ہے اور توبہ قبول بھی فرماتی ہے، یعنی جتنی مرتبہ توبہ کی جائے گی اتنی ہی اللہ رب العزت کی جانب سے قبولیت عطا کی جائے گی، کیونکہ توبہ کا مطلب ہے بندہ نافرمانی کے بعد دوبارہ اطاعت پر لوٹا ہے۔ دوسری تعریف امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ تواب ہیں، یعنی وہ اپنے فضل کو بندے پر لوٹا دیتے ہیں جبکہ وہ بندہ اللہ کی اطاعت کی جانب لوٹ آتا ہے۔ وہ اپنے گناہ پر نادم ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی نیکیاں جو ہیں وہ برقرار رہتی ہیں۔ اسی طرح تیسری تعریف ہے التواب کی کہ التواب وہ ہے جو بندوں کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ وہ اس کی نشانیاں دیکھ کر بار بار اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور جو ان کو طرح طرح کی تنبیہات سے خبردار کرتا ہے، ڈراتا دھمکاتا ہے تاکہ وہ اپنی راہ پہ لا سکے، یہاں تک کہ جب اس کو پہچان لیتے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے تو دھمکی سے خوف کھاتے ہیں اور توبہ کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ چوتھی تعریف علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ التواب اللہ رب العزت کے اوصاف میں سے ہے، اور یہ 2 معنوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کو توبہ کے لیے اذن عام ہے، دوسرا معنی یہ یعنی سب کے لیے توبہ کی اجازت، دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو محض اپنے احسان کی بنا پر قبول فرماتے ہیں، رائٹ۔ اسی طرح اس کی 5ویں تعریف اقلیشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا نام تواب رکھا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا فرماتے ہیں، اس کے بعد بندوں کو اسباب توبہ بھی مہیا کرتے ہیں اور پھر ناپسندیدہ راہ سے انہیں ہٹا کر پسندیدہ راہ پر لے آتے ہیں، رائٹ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور جس کو توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہوتا ہے، یعنی جو شخص اپنے گناہ کے بعد
توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ تواب الرحیم کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً قرآن میں 10 مقامات پر آیا ہے، اور آپ کو تواب الرحیم، تواب الحکیم دونوں طریقے سے ملتا ہے۔ تو گویا توبہ کے لفظی معنی کیا ہوئے؟ اس ساری تشریح سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ رجوع کرنے والا، لوٹنے والا، رائٹ۔ اور شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور توبہ کی 3 شرائط ہوتے ہیں کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو فوراً ترک کر دیں۔ نمبر 2، ماضی میں جو گناہ ہوئے ان پہ نادم ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا، الندم توبہ، یعنی توبہ ندام کا نام ہی ندامت ہے۔ تیسرا ہے آئندہ گناہ کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اور کوئی شرعی فریضہ چھوڑا ہوا ہو تو اسے ادا کرے یا ادا کرنے میں لگ جائے، یعنی اگر قضا ہے کسی کی، جیسے روزہ ہے یا کوئی اور چیز۔ اگر گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا مال اپنے اوپر واجب ہے اور وہ شخص زندہ ہے تو وہ جا کے اسے مال دے دے یا اس سے معاف کرا لے۔ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ورثہ موجود ہیں تو ان کو لوٹا دے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو بیت المال میں داخل کرا دے۔ بیت المال بھی اس قابل نہیں ہے یا اس کا انتظام صحیح نہیں ہے تو اب اس شخص کی طرف سے صدقہ کر دے۔ یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کسی کی وجہ سے کسی کو ہم نے تکلیف دی ہوتی ہے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے، اور اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اس سے معافی مانگ لینا چاہیے، وہ زندہ ہی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیجیے، رائٹ۔ ان کی طرف سے روزہ رکھ لیجیے، ان کی طرف سے کچھ پڑھ لیجیے، جو بھی ہے آپ کو مناسب لگتا اس طرح سے آپ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ اور ہر قسم کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کا ترک کرنا اللہ کے لیے ہو۔ سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ یہ، اپنے کسی جسمانی بیماری یا مجبوری کی بنا پر نہ ہو، رائٹ۔ تو شریعت میں اصل مطلوب یہ ہے کہ توبہ تو سارے ہی گناہوں سے کیا جائے۔ مطلوب کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کہ سارے گناہوں سے توبہ کی جائے، لیکن اگر صرف کسی خاص گناہ سے اگر توبہ کی جا رہی ہے تو اس گناہ کی حد تک تو معافی ہو جائے گی، لیکن دوسرے گناہوں کا وبال سر پہ رہے گا، اس کو نہ بھولے انسان۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور بعض روایت میں ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کرے اور وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے تو صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو فرشتوں کے لکھے ہوئے نامۂ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی رسوائی بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری رسوائی کا بھی کتنا خیال ہے نا، ہمیں دنیا میں کتنے اپنی رسوائی کا خیال ہوتا ہے، کسی کو یہ بات نہ پتہ چل جائے، وہ بات نہ پتہ چل جائے، ہماری یہ کمزوری کوئی نہ جان جائے۔ لیکن آخرت کے لیے چونکہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے اور ہم بھٹک جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقین بھی ہے، لیکن یقین کا وہ لیول نہیں ہے، اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں نا۔ یقین کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے اپنے اوپر گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کے معاملے میں ایسا ہی ہے کہ آپ کو معلوم ہے، لیکن یقین کا لیول جو ہے وہ حاصل کرنا پڑتا ہے، وہ حاصل ہوتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کر کے، اللہ کی طاقت حاصل کر کے۔ اسی لیے ہمیں یہ صفات جو ہے چنی ہے۔ اللہ سے دعا بھی میں کرتی ہوں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کو واقعتاً صحیح سے دوبارہ پڑھیں۔ یہ تو اب ایک دورہ قرآن کے تھرو ایک چھوٹا سا تعارف ہو گیا ان صفات کا، لیکن ایک ون بائی ون ایک صفات پر ہم ڈیٹیل سے اس پر جائیں اور پھر اللہ کی معرفت کو صحیح طریقے سے اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، کیونکہ جتنا زیادہ ہم اللہ کو پہچانیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان کا لیول ہائی ہوگا، اللہ کی محبت اور اس کی طاقت کو سمجھیں گے تو رائٹ۔ تو بہرحال جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی دل جاتے ہیں اور فرشتے جو اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں۔ اور جب کسی انسان نے جو توبہ کے ہم نے ابھی پیچھے پوائنٹس پڑھے اس طرح سے گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی تو پھر اللہ کا وہ محبوب بندہ بھی بن جاتا ہے، اور اگر پھر کبھی اس سے گناہ ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہر مرتبہ توبہ قبول کرنے کی امید رکھنا چاہیے، رائٹ۔ اس کے بارے میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یعنی کہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو آدمی مایوس نہ ہو، رائٹ، کہ میری توبہ تو بیکار ہو گئی، اب میں کیا توبہ کروں۔ نہیں، توبہ آپ کریں، کیونکہ یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے گا۔ جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، یعنی اگر 100 بار آپ سے یہ بات ہو جاتی ہے تو 100 بار
اللہ سے معافی مانگے، لیکن دانستہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ تو کوشش کرے انسان ایفرٹ، یہ نہیں کہ ادھر سلام پھیر کے اٹھے دوبارہ شروع، کچھ دیر تو رکے، کوشش تو کرے کسی گناہ کو روکنے کے لیے جو بھی کوشش ہو رہی ہے۔ تو تواب کا در جو ہے ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور اس کے لیے وہی والی ایک واقعہ بنی اسرائیل کا، جس شخص نے 99 قتل کیے تھے، کہ میری کہاں توبہ قبول ہوگی۔ تو وہ لوگ سے پوچھتا کسی ایک بڑے راہب کے پاس پہنچا، اور اس نے کہا، بتایا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا تمہاری توبہ نہیں ممکن ہو سکتی کہ آپ قبول ہو، تم نے اتنے قتل کیے ہیں۔ اس نے اس کو بھی مار ڈالا، رائٹ؟ اور یہ جب بھی یہ واقعہ پڑھنا آپ کو ایک امید کی کرن نظر آتی، حالانکہ ہم نے کتنا ہمیشہ سے سنا ہوا ہے اور بار بار اس کو ضرور پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے ہر دورہ قرآن میں ایک دفعہ تو اس کا ذکر ضرور آتا ہوگا۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا رہا، کسی نے کہا فلاں بستی میں جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، کرتے کراتے وہ پھر ایک کسی راہب کے پاس پہنچا، اس کو بتایا کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا ہاں ہو جائے گی، ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے، لیکن تم توبہ کر لو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ تم جہاں رہتے تھے وہ جگہ چھوڑ کے فلانی جگہ چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ اور پھر راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے بخشش کیا۔ فرشتے جو ہیں، عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی روح نکالیں گے، کیونکہ اس بستی تک وہ ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے، جبکہ رحمت والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ تو اس طرف چل پڑا ہے، موت تو اس کے اختیار میں نہیں تھی، لہٰذا اسے ہم لے جائیں گے۔ تو پھر دونوں بستیوں کے فاصلوں کی جو ہے پیمائش کی گئی۔ ادھر صالحین کی بستی کو حکم دیا کہ تو تھوڑی سی قریب ہو جا، تجھ پر اہل تقرب رکھتے ہیں، اور گناہوں والی بستی کو کہا کہ تو تھوڑی دور ہو جا۔ اور اس طرح چونکہ ان کا فاصلہ، اس شخص کا فاصلہ جو ہے نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، تو نیک فرشتوں رحمت والے فرشتے جو ہیں انہوں نے اس کی روح کو جو ہے قبض کیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو بندوں کو دیا، لیکن فرشتوں کو دیا کہ اس کی روح کرنے کو، اور خود اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے اور بڑھ جائے، رائٹ؟ تو اسی طرح جب کوئی شخص کسی سے گناہ سرزرد ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہی کریں جو ہمارے والدین آدم اور حوا نے کیا تھا، ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو کیا کیا تھا؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، جو ان سے قتل ہو گیا تھا۔ یونس علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تھی تو کیا انہوں نے کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ سے معافی مانگے۔ تو اسی طرح گناہ چھوڑنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو توبہ کریں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، رائٹ؟ تو عمل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ آلٹرنیٹ میں اگر کسی برائی کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ کوئی نیکی لانی پڑے گی، تبھی کوئی برائی جو ہے بھاگے گی، ادروائز نہیں بھاگ سکتی۔ تو توبہ کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ کہ انسان کے اعمال میں، بہتر اعمال میں ترقی ہوتی ہے، اخلاق اس کا بہتر ہوتا ہے، مستقبل اس کا روشن ہو جاتا ہے، رائٹ؟ اور تھوڑی عمر میں اعمال خیر کا وافر حصہ جو ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اور آپ کو وہ بھی معلوم ہے کہ استغفار سے دنیاوی مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہوتے ہیں۔ اس کی کئی روایت ہیں کہ حسن بصری سے بھی ملتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، کہ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں ان کے پاس آئے، 4 قسم کے لوگ، کسی نے اولاد کا کہا، کسی نے غربت کا کہا، اور کسی نے قحط سالی کا کہا، تو کسی نے اپنے گناہوں کا کہا۔ تو ان چاروں کو آپ نے چاروں کی شکایتیں الگ الگ تھیں، سب کو ایک ہی نسخہ بتایا گیا کہ کثرت سے استغفار کرو، اور اس کی وجہ جو ہم لوگوں نے بتایا کہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں موجود ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسلادھار بارش، مال اور اولاد میں اضافہ، اور باغوں کی فراوانی کی نعمتوں کو استغفار کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر رکھا ہے۔ اسی طرح استغفار کرنے کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ سحری کا۔ سحری کے وقت گناہوں کی معافی مانگنے کی بہت فضیلت ملتی ہے آپ کو۔ قرآن کی 2 آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے، خاص طور پہ زاریات میں، اور آپ کو سورہ آل عمران میں بھی ملے گا کہ یہ لوگ جو ہیں رات کو اٹھ کے اپنی رب سے معافی مانگتے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ التواب سے جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے تمام خطاؤں کو اللہ سے معاف کروائے۔ تو مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں، ہم سب لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ التواب
اپنے بندے پر رحم فرماتے ہیں اور اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، حتیٰ کہ غضب کے وقت بھی، اگر وہ غضبناک ہو رہے ہیں اور اس وقت بھی کوئی انسان معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے جس کو انسان ذہن میں رکھے۔ تو توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ باندھے، اور اس یقین کے ساتھ کہ توبہ کرنے والے جل جلالہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی بزرگ، کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے آگے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر توبہ کو قبول فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ چلے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ تواب آپ کا جتنا ممکن تھا وقت کے حساب سے اس کو ہم نے کور کیا۔ آیت نمبر 13 سے سورۃ الحجرات۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار لوگوں میں شامل فرمائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور باخبر ہے۔ علیم خبیر، دو صفات جو ہیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تو ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، کہ وہ دل سے ایمان نہیں لے کر آئے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، غفور اور رحیم ہے۔ یہ دو صفات اور یہاں پر ہیں، اس کو انڈرلائن کیجئے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جان و مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ چلیں آپ کی یہ سورہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ سورہ قاف شروع کرتے ہیں۔ سورہ قاف مکی سورت ہے، 3 رکوع ہیں اور اس کے 45 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ اچھا، سورہ قاف میں بھی ہمیں کوئی صفت نہیں ملے گی، انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں تیزی سے۔ قاف قسم ہے قرآن کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے جس وقت حق ان کے پاس آیا اس وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوشنما نباتات اگا دیے۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق لینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس پر باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوش تہبتیں لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کا رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکالنا اسی طرح ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب رس اور تمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے اتنے قریب ہے کہ اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ، یعنی جتنا اللہ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، وہ سب کچھ جو ہے
ہم سے ہمارے قریب ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، رائٹ؟ یعنی وہ اتنا کلوزلی ہمیں جانتا ہے، اتنا زیادہ ہمیں قریب سے جانتا ہے. ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور ہمارے اس راہ راست علم کے علاوہ 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. یعنی دونوں فرشتے جو دائیں بائیں ہمارے بیٹھے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک خاص باش نگران موجود نہ ہو. کہاں کہاں ہم اپنے آپ کو انسان جو ہے گناہ سے بچا سکتا ہے، بھلا سوچئے. بچ ہی نہیں سکتے. اللہ تو ہے ہی ہر طرف، اور اس نے آگے دائیں بائیں فرشتے بھی رکھے ہوئے جو ہمیں دکھ ہی نہیں رہے. پھر دیکھو وہ موت کی جانکنی حق آگ کے اور پہنچی. یہ وہی ہے، وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا ہے اور پھر سور پھونکا جائے گا. یہ وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جاتا ہے. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک حق کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا ہے. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ میری سپردگی میں تھا، حاضر ہے. حکم دیا گیا، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق انعات رکھتا ہے، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدائے بنائے بیٹھا تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا، خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی پلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوگا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. ہمارے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے؟ تو استغفر اللہم اجرنا من النار. اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے. اور جنت متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا تھا. داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا. وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا. پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی. بلکہ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت بھی، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. یعنی یہ ہے وہ ذریعہ جس سے انسان کو طاقت حاصل ہوتی ہے. کیا؟ اللہ کا ذکر، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، اور زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے. جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے. یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں، بلکہ تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے گا. سورۃ الزاریات. سورہ زاریات مکی صورت ہے، 3 رکوع اور 60 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتار کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش ہوں گے. قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے. ایسے اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے بھرا ہوا ہو. مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں پوچھتے ہیں، آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا، اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا. اللہم اجرنا من النار. یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں
انہی متقیوں میں شامل فرما۔ جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، رائٹ؟ یعنی انسان اپنی باڈی پہ اگر غور و فکر کر دے تو وہیں اس کو اللہ کی بہت ساری نشانیاں مل جائیں گی۔ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے آسمان میں ہی ہے تمہارا رازق بھی، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے؟ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسی تم بول رہے ہو۔ اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچتی ہے، جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام۔ کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچھڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ اثرات کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، یہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں یہ واقعہ۔ پھر اسے ایک ذی علم لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی دی۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیخ اٹھی، آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا یہاں سے اب آپ کا اگلا جزء شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا مہم آپ کو درپیش آئی ہے، یعنی آپ کس کام کے لیے آئے؟ اب یہ خوشخبری جب ان کو دے دی گئی، اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کام کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال دیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے سری سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا، بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون؟ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے آج میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی خیر ہوا کی بھیج دی جس چیز پر سے بھی وہ گزرے اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے لے لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو ہم نے بچھا دیا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس سے انہوں نے یہ نہ کہا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ بس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کے لیے نافع ہے، فائدہ مند ہے۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہمیں تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کیا حال ہے آج کے انسان کا، ہے نا؟ اس آیت کو تو لگتا ہے لکھ کے رکھنا چاہیے سامنے تاکہ ریمائنڈر رہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کی عبادت کریں، دوسروں کی بندگی نہ کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے۔ دوسرے کسی نے انسان کو نہ پیدا کیا، نہ کچھ دے سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنا، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنا۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ یہ ساری صفات جو آپ پیچھے کر چکے، میں نے دیکھ رہی تھی کہ ذی القوت المتین جو ہے، یہ آپ نے اکٹھے ایک ساتھ پیچھے پارے میں کیا تھا۔
بس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جاتا ہے۔ سورۃ الطور۔ سورۃ طور مکی سورت ہے، 2 رکوع ہیں، 49 آیات ہیں اس کی۔ والطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ قسم ہے طور کی، طور یعنی پہاڑ کا نام ہے، خاص پہاڑ کا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ وہ ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی، اور اونچی چھت کی، اور موجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان پوری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف چلایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوچ نہیں رہا؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آمین۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں کا جو ان کا رب انہیں دے گا، ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یا اللہ ہمیں بھی انہیں متقیوں میں شامل کرنا، آمین۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، یعنی رہن کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ قرض۔ تو ہماری زندگی کیا قرض ہے، ہمارا وقت لمحات کیا ہے قرض۔ اس کے بدلے میں ہم یا تو جنت خرید رہے ہیں یا نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ہیں۔ تو جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ پانا ہی پانا ہے۔ تیاری کیسی ہے یہ تو ہر شخص اپنے لیے خود جانتا ہے۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کا بھی ان کا جی چاہے خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ بدگوئی ہوگی اور نہ ہی بدکاری۔ ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں حالات پوچھیں گے، یعنی وہاں پہ سرونٹ بھی موجود ہوں گے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، رائٹ؟ اور بس مزے ہی مزے ہوں گے، تخت پہ بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک دوسرے کے حالات پوچھیں گے، یہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخر کار اللہ نے ہم پر فضل کیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بھی بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچانا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعا مانگتے تھے، اور واقعی وہ بڑا محسن اور رحیم ہے۔ انہ هو البر الرحیم۔ یہاں پر آپ کی ایک صفت آئی ہے البر جل جلالہ کا مطلب ہوتا ہے نہایت احسان کرنے والا، یعنی اپنے بندوں پر مہربان، اور اس کی 4 تعریفیں ہوئی ہیں۔ امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے برٌ یعنی مہربان ہے، اور اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر احسان فرماتے ہیں اور ان کے احوال درست فرماتے ہیں۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ البر جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ ان کے بہت سے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کر دیتے ہیں، اور ہر خطا پر نہیں پکڑتے، اور ہر نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کے برابر بدلہ عنایت فرماتے ہیں، جبکہ بدی پر ایک ہی بدی لکھی جاتی ہے، اور نیکی کے ارادے پر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے، جبکہ بدی کے ارادے پر کچھ نہیں لکھا جاتا۔ یہ ہے البر، رائٹ؟ کیا زبردست تعریف ہے، رائٹ؟ ایسا نہیں کہ اس میں سے ہمیں کوئی بھی بات جو ہے پتہ نہیں ہوتی، لیکن جب آپ ان ساری باتوں کو ایک خاص کانٹیکٹ میں پڑھتے ہیں تو پھر انسان کا ایمان جو ایک دم سے بڑھتا ہے، کہ اور کہتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کتنے محسن ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صفت اللہ رب العزت کے اوصاف فعل میں سے ہے۔ دنیا میں تو تمام بندے اس صفت کے حصار میں ہیں، کیونکہ سب پر اللہ نے احسان کیا ہوا ہے، جبکہ آخرت میں مخصوص بندوں پر
اس صفت کا ظہور ہوگا، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان نہ ہو۔ اور البر جو ہے احسان کرنے والا اور دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور محسن کے احسان کا ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا شکایت کی؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو نیکی میں درجہ کمال حاصل کرنے کے لیے بھی یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے نیکی میں؟ اگر ہم درجہ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چوتھے پارے کے شروع میں آپ پڑھتے ہیں نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک کہ، یہاں بھی بر کا ورڈ آیا لیکن دوسرے معنی میں رائٹ، یعنی اگر وہ احسان کا درجہ تک پہنچنا ہے تو اپنی کوئی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رائٹ، اپنا کوئی بھی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ میرا خیال ہے ہر رمضان میں ہم بات کرتے ہیں، تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ آپ کا کپڑا، آپ کی جویلری، یا کوئی بھی معلومات، کچھ بھی جو آپ کو بہت پسندیدہ ہے وہ آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس میں واقعہ بھی آتا ہے نا، جو ایک صحابی کا، کہ ان کا باغ تھا، اور جب انہوں نے یہ آیت نازل ہوئی اور سنی، تو انہوں نے اپنا وہ باغ جو ہے وہ صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی، اتنا یقین کی کیفیت اور اتنا ایمان کا لیول جو ہے عظیم ہوتا ہے۔ البر جل جلالہ سے محبت کرنے کی بھی ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیماری کی حالت میں مچھلی کھانے کا دل چاہا۔ میں نے مدینے میں مچھلی تلاش کی لیکن مجھے نہ ملی۔ کچھ عرصے بعد میں نے مچھلی خریدی اور پکا کر روٹی پر رکھی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت ایک ساحل نے صدا لگائی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ روٹی مچھلی سمیت ساحل کو دے دو۔ میں نے وہ مچھلی دے دی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ساحل سے کہا، ایسا کرو یہ مچھلی تم مجھے 1.5 درہم میں فروخت کر دو۔ وہ راضی ہو گیا، 1.5 درہم لے گیا، اس نے مچھلی میرے حوالے کر دی۔ میں نے وہ مچھلی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھی ہی تھی کہ وہ ساحل دوبارہ صدا لگانے لگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مچھلی روٹی اسے دے دو اور وہ درہم بھی اس سے واپس مت لینا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی کی کوئی چاہت ہو اور وہ اپنی چاہت کو دوسرے کے لیے قربان کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا۔ اب آپ دیکھیں نا، کسی وقت انسان واقعی بہت زیادہ کسی چیز کو کھانے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ایسا ہوا، پیسے بھی انہوں نے واپس کروا دیے۔ تو ایک طرف تو یہ، دوسری طرف یہ کہ بہرحال ایک عام بات ہے۔ تو یعنی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نا، اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو اس سے مغفرت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت انکریج کرنے والا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اس اسم سے کیا ہمیں حصہ لینا چاہیے؟ البر جل جلالہ کے احسان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے اس سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اس نے وہ ہماری برائیوں کو چھپاتا بھی اور نیکی کی توفیق بخشے۔ اس کی دعا کریں کہ وہ ہمارے دل کو نیکیوں کی طرف راغب کرے۔ انسان کو چاہیے کہ البر جل جلالہ کے فضل اور مغفرت کو ہمیشہ سامنے رکھ کر اس کا شکر ادا کرے، رائٹ۔ تو لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں، یہ بھی بھلائی ہے، آپ کس حد تک کرتے ہیں۔ اگر ابھی تھوڑا سا کچھ پیچھے ہو گئے نیکی کرنے میں، تو احسان کی بات ہے نا، بر کے مطلب کیا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ تو احسان کریں، اس نیت سے کریں کہ کسی کی بھلائی ہو جائے، مسلمانوں کی بھلائی ہو جائے۔ کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں، کم از کم کچھ نہیں تو جو لوگ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، اگر ان کا انٹریکشن نان مسلمز کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کرسچنز، جوئش، ہندو، کوئی بھی، تو آپ کسی پہ محنت کریں۔ اگر کوئی لوگ جاب کرتے ہیں تو وہ اس نیت سے کسی کے ساتھ تعلق بڑھا سکتے ہیں کہ میں اس کو اللہ کا پیغام جو ہے دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کسی کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اسی طرح اپنے ارد گرد کے لوگوں، رشتہ داروں پر محنت کریں۔ اگر وہ نمازی نہیں ہیں تو انہیں کس طرح نمازی بنانا ہے، ان پہ کس طرح سے توجہ دینی ہے، اس پر انسان پلان کرے، اور باضابطہ پلاننگ سے چلیں۔ یہ نہیں کہ بس کبھی دل چاہا تو کر دیا، کبھی دل چاہا تو نہیں کیا، نہیں، کسی 1-2 شخص کو چوز کریں اپنے ارد گرد
اور ان پر کام کرنا شروع کریں. اور کام کرنے کا ایک چھوٹا سا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی، سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے دل جیتنا. دل اگر آپ جیت لیں تو پھر بات آگے پہنچ جاتی ہے، اور اپنا کام جو ہے کرتے جائیں. باقی اللہ مالک ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. رائٹ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی سبق کو کنٹینیو رکھتے ہیں. انہو هو البر الرحیم، وہ واقعی بڑا محسن اور رحیم ہے. بس اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو نہ مجنون. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا کر لے آئیں. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئی ہیں، یا خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل. کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چپٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں. پس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ظالموں کے لیے عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو. تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی تسبیح کیا کرو. تو نیند سے بیدار ہونے کے وقت بھی، سونے سے پہلے بھی، رائٹ، ہر لمحے جو ہے تسبیح کرنے کی طرف اشارہ ہے. اور اسی طرح رات کو بھی تسبیح کیا کرو. تو اس سے مراد مغرب، عشاء اور تہجد کی نمازیں بھی ہیں، اور تلاوت قرآن بھی ہے، اور اللہ کا ذکر بھی ہے. اور ستاروں کے پلٹنے سے مراد رات کے آخری حصے میں ان کا غروب ہونا جو ہوتا ہے، یعنی تہجد کے وقت یا نماز فجر کے وقت جو ہے عشاء میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ 2 سورہ اور مکمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا وقت لگا لیجیے تاکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النجم مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اور 22 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. قسم ہے تاریکی جب کہ وہ قریب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، وہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، رائٹ، جو بڑا صاحب حکمت ہے. وہ سامنے کھڑا ہوا جب کہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. اب کیا تم اس چیز پر جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا ہے. نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی قسم کی تقسیم ہے. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کی مرید
بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے دے جس کے لیے کوئی ارداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ پس اے نبی، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے، اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نواز دے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سردرد ہو جائیں۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ وہ تمہیں اس وقت خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے۔ بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ بس پھر اے نبی، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ حق سے پھر گیا، تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی، جس کا اس نے وفا کا حق ادا کیا؟ یہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی، سعی کی یعنی کوشش کی، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، اور یہ کہ اس نے موت دی، اسی نے زندگی دی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا، سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر جو کچھ تم جانتے ہو کیا چھا دیا۔ بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تو شک کرے گا یا جھٹلائے گا؟ کن کن نعمتوں پہ تو شک کرے گا، تتما رہا ہے۔ یہ ایک تنبیہ ہے، پہلی آئی ہوئی تنبیہات میں سے آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ اب کیا یہی وہ بات ہے جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لو۔ چلیے سجدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ القمر۔ سورہ قمر مکی صورت ہے، 3 رکوع اور 55 آیات ہیں، چھوٹی سی صورت ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت و نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے لے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیا اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی
والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، یعنی کشتی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، یہ کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، کیونکہ وہ اتنے لمبے لمبے تھے کہ جب وہ انہیں ان کی لاشیں جو پڑی تھی جیسے کھجور کے لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں۔ بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرنے والا ہو؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے وہ ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہے، اب ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اس کی اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان پہ بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پلے درجے کا جھوٹا اور بدخود خلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ لیں کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا، اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا میرا عذاب اور کیسی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، اب ہے کوئی جو نصیحت قبول کرنے والا ہو؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو چھوڑا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ہماری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی۔ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ چکھو میرا عذاب میں اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی جو نصیحت قبول کرنے والا ہو؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑ کر جس طرح کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، چنانچہ یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور بڑی تلخ ساعت ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی آگ کا، اب چکھو جہنم کی لپیٹ کا مزہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی، ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک چھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑی ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ تو یہاں پر آپ کا جو ہے مقتدر جو ہے یہ صفت آئی ہے۔ کل انشاءاللہ اپنی کلاس کی جب ابتدا کریں گے تو ہم المقتدر پہ سب سے پہلے بات کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے الحمدللہ رب العالمین، آپ کا آج کا سبق مکمل ہوا، تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا، لیکن امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے کہ کافی حد تک ہم آگے بڑھ چکے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے مختصر سی دعا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔